کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وتلک الایام نداولها بین الناس صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ دن نداولها بین الناس، ہم انہیں پھیرتے ہیں لوگوں کے درمیان، ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے ہیں۔ افراد کے مجموعے سے قبیلہ بنتا ہے اور قبائل کے مجموعے سے ایک مملکت معرض وجود میں آتی ہے۔ ازمانہ قدیم میں عموماً حکومتیں چھوٹے خطوں پر ہوا کرتی تھیں۔ ایک قبیلہ اپنے افراد کی قوت اور طاقت کے ساتھ جتنی بھی جگہ پر قبضہ جما لیتا، وہ جگہ اسی قبیلے کی ملکیت تصور کی جاتی تھی۔ قبیلے میں مرکزی ماہور قبیلے کے سب سے طاقتور شخص کو حاصل ہوتی تھی اور وہی قبیلے کا سردار بنتا تھا، اور جب تک وہ طاقتور شخص قبیلے میں موجود رہتا اور اس کی طاقت بھی موجود رہتی تو وہ قبیلہ ترقی کرتا اور جگہوں کے اوپر قبضہ جما لیتا۔ تمدن اس روئے زمین پر بہت بعد میں آیا۔ اگر ہم تمدن دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم رہائش اور سکنا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کا ایک کثیر تعداد میں ایک ہی جگہ پر اکٹھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ازمنہ قدیم میں ایسا کچھ نظر نہیں آتا ہے، ہمیں ماضی بعید میں ایسا کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ ماضی بعید میں بھی شہروں میں رہنے والے افراد کی تعداد بمشکل سینکڑوں اور ہزاروں تک پہنچتی تھی۔ مرور زمانہ کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ، یہ چھوٹے چھوٹے آبادی والے خطے یہاں پر لوگوں کو رہائش، کھانے پینے کی اشیاء اور کاروبار اور ملازمتوں کی فراوانی حاصل ہوئی تو کثیر تعداد میں آس پاس کے دیہاتی علاقوں سے لوگوں نے اکٹھے ہو کے ان شہروں میں رہنا شروع کر دیا، اور اس طریقے سے بڑے پیمانے پر بڑے شہروں اور مراکز کا معرض وجود میں آنا ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جو کلام مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ اس سے قبل حدیث سے میں آپ کے سامنے چند چیزیں پیش کرنا چاہوں گا۔ بیماری سے قبل صحت کو اللہ تعالیٰ کی غنیمت تصور کریں۔ تنگ دستی سے قبل پیسے کی فراوانی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت تصور کریں۔ فرصت کے لمحات کو آپ اللہ تعالیٰ کی عنایت تصور کریں، ان ایام کے بدلے میں جن ایام میں آپ بہت مصروف ہو جائیں۔ اب
جو حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ صحت کو بیماری سے قبل اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تصور کیا جائے. ذہن میں رکھیے جب ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے وہ شاید کچھ رقم کے خرچ کے ساتھ اس بیماری سے صحت یابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن ایک شخص جب مسلسل بیمار رہنا شروع ہو جائے تو اس کے پاس دنیا جہاں کی دولت ہو اور اسے وہ خرچ بھی کر ڈالے تو اپنے صحت کی وہ کیفیت جو پہلے حاصل تھی بیماری سے وہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا. ایک آدمی مالدار ہے، اس کا مال و اسباب ضائع ہو گیا، آگ لگ گئی، ختم ہو گیا. وہ دوبارہ اپنے مال و اسباب کو محنت کر کے اکٹھا کر سکتا ہے، لیکن اس مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غنیمت تصور کیا جائے ان ایام کی بجائے جن ایام میں وہ تنگ دست ہو جائے، جن ایام میں مال روپیہ اس کے پاس سے چلا جائے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو کوئی عہدہ دیتا ہے، کوئی مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے، کسی اعلیٰ جگہ پر اسے فائز کرتا ہے، یا اسے کسی بھی خطے کی حکمرانی دیتا ہے، کسی بھی ریاست کی سربراہی دیتا ہے، کسی بھی حکومت کا اقتدار دیتا ہے، تو ذہن میں رکھیے یہ اقتدار، یہ حکمرانی، یہ عہدے کا پاس رہنا انسان کے لیے، اس شخص کے لیے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا کیا گیا ہو، ہمیشہ نہیں رہتا. یہ زندگی بھر کے لیے نہیں ہے. اور خاص طور پر جب سے قومی ریاستوں کا وجود ہمارے سامنے آیا ہے، نیشنل اسٹیٹس کا وجود ہمارے سامنے آیا ہے، اس وقت سے ریاست کی سربراہی اور حکمرانی کسی بھی شخص کے پاس مستقل طور پہ رہ ہی نہیں پاتی، کیونکہ 5 سال کے بعد، 4 سال کے بعد جتنا بھی وقت ہے الیکشن ہو جاتے ہیں، اور الیکشن کی صورت میں کبھی اسے کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، کبھی اسے ناکامی ہوتی ہے، کبھی وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہے، کبھی وہ حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہے. اسی طریقے سے عہدے ہیں. آپ لوگوں نے سنا پچھلے ہفتے میں لاہور میں 3 اعلیٰ افسران کے عہدوں کو تبدیل کر دیا گیا، DIG آپریشن کو تبدیل کر دیا گیا، SSP آپریشن کو تبدیل کر دیا گیا. پرسوں کی بات ہے لاہور کے DC کو تبدیل کر دیا. یہ وہی DC جو کم و بیش 1-1.5 ماہ قبل آپ کے ادارے میں آیا تھا اور یہاں پہ آ کے کورونا کی ویکسینیشن کے کیمپ کا افتتاح کیا تھا. آج وہ اپنے عہدے پر نہیں ہے، آج وہ اپنی سیٹ پر نہیں ہے. ابھی 2 ہفتے پہلے DIG ساجد کیانی صاحب آپ کے پاس تشریف لائے تھے، یہاں پہ آپ سے امن و امان میں آمد الناس کے کردار کے اوپر انہوں نے گفتگو کی تھی. آج وہ DIG نہیں ہے. تو عہدہ کسی بھی پوزیشن کے اوپر متمکن ہونا یہ فور ایور نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں، یعنی آج عہدہ کسی کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا، پرسوں کسی اور کے پاس ہوگا، اس سے اگلے دن کسی اور کے پاس ہوگا. ابھی حال ہی میں آپ کے ہمسایہ ملک میں ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی. افغانستان میں نیشنل اسٹیٹ، قومی ریاست، جس کی قومی حکومت تھی، لوگوں کے ووٹوں پر مبنی حکومت تھی، اس حکومت کا سربراہ صدر تھا. وہ صدر اپنی جان بچا کے ملک سے بھاگ جاتا ہے اور عذر لنگ یہ پیش کرتا ہے کہ اگر میں موجود رہتا تو دارالحکومت میں
بہت خون خرابہ ہوتا، میرا وہاں سے نکلنا دارالحکومت کو خون خرابے سے بچا گیا۔ ذہن میں رکھیے، عہدہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ عہدہ آج ایک بندے کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا، پرسوں کسی اور کے پاس ہوگا۔ آج سے 20 سال پہلے وہ لوگ جو افغانستان پہ حکومت کر رہے تھے، جن کی حکومت کو تاراج کیا گیا، پامال کر دیا گیا، 20 سال کے بعد آج دوبارہ وہی اسی حکومت کو حاصل کر لینے میں، اسی مملکت کو، ریاست کو، ملک کو دوبارہ حاصل کر لینے میں کامیاب ہو گئے۔ 20 سال کے عرصے میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ قول آپ کو سچا ہوتا ہوا نظر آیا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ آج مدارس سے نکلے ہوئے افراد کے پاس حکومت ہے تو کل اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لی، 20 سال جد و جہد کی، دوبارہ وہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اور یہ حصول حکومت کیا ہمیشہ رہنے کے لیے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے 2 سال رہنی ہے، 4 سال رہنی ہے، 5 سال رہنی ہے، 10 سال رہنی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ تبدیل ہو جائے گی، کوئی اور حکومت میں آ جائے گا۔ اب افغانستان میں مدارس کے پڑھے ہوئے افراد کے دوبارہ قبضہ پا جانے کی صورت میں ایک بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ اس نئی معرض وجود میں آنے والی سچویشن و حالات میں ہمارا کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، آنے کے اوپر بطیرے لوگوں کی طرف سے مبارکبادیں بھی موصول ہوئیں، بطیرے لوگوں کی طرف سے ان نئے آنے والوں کو ویلکم کیا گیا، خوشی کا اظہار کیا گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، اقتدار، کسی بھی پوزیشن یا کسی بھی عہدے پر فائز ہونا اس شخص یا افراد کے مجموعے اور گروہ کے لیے امتحان ہے، اور اس شخص کو یا افراد کو اس امتحان کے لیے تیار بھی ہونا ہے کہ میں اس امتحان میں کیا کامیاب بھی ہو پاؤں گا کہ نہیں ہو پاؤں گا۔ لیکن ہمیں اس سے غرض نہیں کہ آنے والے اس میں کامیاب بھی ہو پاتے ہیں کہ نہیں ہو پاتے، ہمیں تو کنسرن ہے، ہمارا تو معاملہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے 9/11 کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کی فضا قائم کی۔ ہمارا تو ان لوگوں کے ساتھ کنسرن ہے جسے تحریک طالبان پاکستان کے نام سے پکارا جاتا رہا، جنہوں نے مختلف گروہوں اور قبائل کے لوگوں کو اکٹھا کر کے پاکستان کے خلاف مسلح جد و جہد شروع کی۔ ہمیں تو معاملہ اور کنسرن ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہیں اس نئی تبدیلی کے بعد افغانستان کی جیلوں سے رہا کیا گیا، اور ہم یہ تصور کر رہے ہیں رہا ہونے کے بعد یہ لوگ کیا پاکستان دوبارہ آئیں گے یا افغانستان میں ہی رہ جائیں گے، اور اگر پاکستان دوبارہ آتے ہیں تو کیا ان کا رویہ ماضی والا ہوتا ہے یا تبدیل کر کے آئیں گے۔ اور ہمیں یہ بھی سوچنا اور سمجھنا ہے کہ اس نئی آنے والی تبدیلی کا پاکستان پہ اثر کیا پڑے گا۔ 1979 میں جب افغانستان پر روس کا حملہ ہوا اور اس حملے کے نتیجے میں کثیر تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں افغانستان سے پناہ گزین اور مہاجرین نکلتے ہیں، پاکستان میں آ بستے ہیں، کم و بیش
40 لاکھ افغانی مہاجرین پاکستان میں قیام پذیر رہے، اور جس کے نتیجے میں 2 کلچر متعارف ہوئے، ایک ہیروئن کا کلچر، نشے کا کلچر، اور دوسرا اسلحے کا کلچر، AK-47 کلاشنکوف کا کلچر۔ یہ 2 کلچر پاکستان میں 1979 کے بعد جب افغانستان میں کثیر تعداد میں مہاجرین پاکستان میں آ کر قیام پذیر ہوئے، تو اس کے نتیجے میں یہ 2 کلچر ہم پاکستان میں پنپتے ہوئے دیکھتے ہیں، جس سے آج تک ہم چھٹکارا نہیں پا سکے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ جن کی وجہ سے یہ کلچر پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا، کیا وہ مہاجرت اب دوبارہ سے ہوگی؟ کیا افغانستان میں مہاجرین جو روٹی کے محتاج، اللہ نہ کرے کہ ہوں، لیکن اگر ہو جاتے ہیں تو کیا وہ پاکستان کا رخ کریں گے یا دنیا کے دیگر ممالک میں انہیں لینے کے لیے تیار ہوں گے؟ اور اب تک جو 10,000 کے قریب افغانستان سے مہاجرین اور پناہ گزین امریکی طیاروں میں بیٹھ کر نکلے ہیں، وہ کس قسم پرسی کے عالم میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو قطر میں ان بڑے بڑے ہالز کی تصاویر کو دیکھے جہاں پہ انہیں بند کیا گیا ہے، جہاں پہ انہیں ایک جگہ پہ اکٹھا کیا گیا ہے، جہاں سے وہ باہر نہیں نکل سکتے جب تک کہ امریکہ یا دیگر اور ریاستیں انہیں اپنے ہاں مہاجرین بنانے پر تیار نہ ہو جائیں۔ احباب، آنے والی تبدیلی کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ دیکھا جائے، بڑی گہرائی کے ساتھ اس کے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے کہ اس تبدیلی کے نتیجے میں ہماری رائے کیا ہونی چاہیے، اور ہم اس نئی تبدیلی کو کس اینگل سے اور کس نقطۂ نظر اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اگر ان کے آنے کے بعد، ابھی تو کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کی مخالفت میں استعمال نہیں ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پر افراد کو تیار کر کے ملکوں میں امپورٹ کیا جائے اور وہ وہاں پہ جا کے تشدد گرد کی کارروائیاں شروع کر دیں۔ ابھی تک تو یقین دلایا جا رہا ہے، لیکن یہ یقین دہانی کتنی پختہ ہوتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اور آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ جب سے یہ نئی تبدیلی آئی ہے، کم و بیش 2 ہفتے ہونے کو ہیں، افغانستان پہ جہاں پر باڑ لگائی گئی ہے، جہاں پر پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے اوپر، جہاں پہ سرحد ختم ہوتی ہے دوسرا ملک شروع ہوتا ہے، جہاں پہ باڑ لگائی گئی ہے، وہاں پر افواج پاکستان پر فائرنگ کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستان میں مختلف ایسی کارروائیاں جن کے نتیجے میں لوگوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچے، اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیے 14 اگست سے پہلے بلوچستان کے کیپٹل کوئٹہ کے اندر 2 سے 3 دھماکے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آئے دن ہم سنتے ہیں کہ کسی فوجی گاڑی کے اوپر کریکر پھینک دیا گیا، کہیں پہ فوجیوں پر فائرنگ کر دی گئی، کہیں پر قومی سلامتی کے اداروں کے افراد اور ان کے ممبران کے اوپر اس طرح کی حملہ آور کارروائیاں ہوئیں۔ تو ان کارروائیوں میں بڑھتا ہوا اضافہ باعث تشویش بھی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس تبدیلی کا اثر کی ابتدا ہو رہی ہے جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم کسی اور ملک کی بات نہیں کریں گے۔ اس ہزیمت سے امریکہ کو شکست ہوئی ہے، یا اس تبدیلی سے امریکہ کو شکست ہوئی ہے، تو امریکہ کو شکست ہوئی ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق؟ امریکہ جانے اور افغانستان جانے آپس میں۔ ہمارا تو کنسر اپنا پیارا وطن ہے کہ جب دنیا کے اندر نیشنل سٹیٹس معرض وجود میں آ چکی ہیں،
تو پھر ہر ریاست اپنے افراد کو اور اپنی تحفظ اور اپنی سلامتی کی بات کرتی ہے، تو ہمیں بھی پاکستان کے تحفظ اور پاکستان کی سلامتی کی بات کرنا ہے، پاکستان میں رہنے والے افراد کی سلامتی کی بات کرنا ہے۔ اس لیے جلدی ابھی نہ کی جائے، معاملات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، وقت دیا جائے، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے وقت دیا جائے اور رزلٹ کو سامنے آنے دیا جائے کہ اس جغرافیائی تبدیلی سے کیا تبدیلیاں بین الاقوامی طور پہ واقع ہو رہی ہیں۔ اور اگر پاکستان کو مجبور کیا جاتا ہے افغانستان سے آنے والے پناہ گزین مہاجرین کو جگہ دینے کے اوپر، تو اس کے لیے کیا قواعد و ضوابط ہوں گے، اور اس کے لیے بین الاقوامی طور پہ پاکستان کو کیا کیا سہولیات میسر آئیں گی، کیا کیا انہیں سہولیات دی جائیں گی جس کی بنا پہ وہ آنے والے مہاجرین کے معاملات کو آسانی کے ساتھ پاکستان میں لے کر چل سکیں۔ آپ کے علم میں شاید نہیں ہے، 1979 کے بعد جتنے بھی مہاجرین پاکستان میں آئے ان کی اکثر تعداد آج پاکستان کے شناختی کارڈ بنانے میں کامیاب ہو چکی ہے، یہاں پہ رشتہ داریاں قائم کر چکے ہیں، یہاں پہ زمینیں خرید چکے ہیں، اپنے آپ کو وہ پاکستانی بنوا چکے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے آنے والے مہاجرین کے لیے۔ پاکستان نے 40 لاکھ مہاجرین کی میزبانی کی، اس کے بدلے میں ملا کیا؟ اور آج دوبارہ سے میزبانی تھوپی نہ جائے، پاکستان کے اوپر زبردستی عائد نہ کی جائے، ریاست پاکستان اپنے معروضی حالات دیکھ کر اس بات کا فیصلہ کرے کہ ان حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات کی گہرائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔